السلام علیکم everyone. کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور ویسے یہ بات تو مجھے بولوں یا نہ بولوں مجھے سمجھ نہیں رہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ آج جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو میرے خیال سے ہم شاید پوری نیشن ہی ٹھیک نہ ہو، ایٹ لیسٹ مینٹلی تو ٹھیک نہ ہو، کیونکہ ایک ایسی چیز اچانک سے سڈن ہوئی کہ مطلب ہم سب آلریڈی ڈسٹرب تھے کرونا کی وجہ سے، اور اس طرح سے اچانک ہونا مطلب ٹوٹلی شاکنگ ہے. مطلب یہ سال ہمیں اور کتنی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں دیکھنے نصیب ہوں گی اور کیا کیا ہوگا مجھے نہیں سمجھ آ رہا. مطلب آلریڈی یہ 4-5 مہینوں میں اتنا ورسٹ ہو چکا ہے، اتنا عجیب ہو چکا ہے یہ سال کے دل چاہ رہا ہے کہ یہ سال یہیں ختم ہو جائے، کیونکہ اب اس سال سے بہت ڈر لگنے لگا ہے. بہت کچھ کھو دیا ہے، بہت کچھ کھو دیا ہے. 1 منٹ کا سوچیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب سروائیور نہیں ہے، موت آپ کے سامنے ہے، آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی. مطلب ہم گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں یا بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا بہت برا اور آپ اس سے بچ جاتے ہو، تو اس کے بعد جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے کتنی زیادہ تیز ہوتی ہے، اور کنڈیشن کتنی زیادہ شاکنگ اور عجیب ہوئی ہوتی ہے کہ آپ سہم جاتے ہیں. اور اس پائلٹ کا سوچیں جو سامنے دیکھ رہے کیا حالات ہیں، گھر ہیں، چیزیں ہیں، انجن خراب ہو چکا ہے، 100 کے قریب 90 قریب لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کے کچھ خواب سے ڈریم تھے وہ سب اس کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے. وہ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی جب اس نے بولا ہوگا کہ وی لاسٹ آور انجن، اور اس نے جب میڈے کا جو مطلب ان کی ٹرمز میں ہوتا ہے کہ مطلب اب کوئی چانس نہیں ہے، بہت سیریس سچویشن ہے. مطلب جو یہ الفاظ وہ جب بول رہا ہوگا اس کی کیا کنڈیشن ہوگی ہم شاید نہیں سمجھ سکتے. اس کرونا وائرس سے تو اللہ نے ہمیں بتایا ہی کہ ہم کتنے زیادہ غلط ہیں اور کتنے بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم کتنے اللہ پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی اللہ نے اب ہمیں اس جہاز سے بھی دکھایا، اس حادثے سے بھی دکھایا اللہ نے کہ ہم کتنے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. مشکل سے 30 سیکنڈ یا میکس 60 سیکنڈ اگر مل جاتے تو آج یہ نہیں ہوتا جو ہوا ہے ہمارے ساتھ. 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ کچھ معنی نہیں رکھتے. مطلب بہت چھوٹا ہے، کوئی 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے کی بات نہیں، صرف 60 سیکنڈس کی بات ہے. وہ مل جاتے تو شاید یہ نہیں ہوتا، اور اگر 10 سے شاید 15 سیکنڈ مل جاتے تو جو لوگ گھر میں تھے، جن کے ساتھ جو ہوا اور جو ان کے نقصانات ہوئے وہ نہیں ہوتے. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے اپنے آپ کو فیل سیف کر رہے ہوتے ہیں، بہت سیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے اسے سیکیور رکھ سکتا ہے اور جس کو چاہے نہیں رکھ سکتا. اسی پلین میں 2 بندے الحمدللہ بچ گئے، اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی. اور اللہ نہ کرے گھر میں جو حادثہ ہوا اس میں کوئی جاں بھاگنا ہوا ہو، اللہ نہ کرے، جو کہ اپنے آپ کو فیل کر رہا تھا کہ بہت سیف ہے. وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی باہر کھڑی ہوئی گاڑی بلاسٹ ہو جائے گی، اس کا محنت سے بنایا ہوا گھر جو ہے ایک دم سیکنڈوں میں ایک دم تہس نہس ہو جائے گا. اس نے نہیں سوچا. مطلب ہماری زندگی اور موت کا
جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اتنا سا سفر ہے کہ اذان سے شروع ہوتا ہے اور نماز پہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے شاید یہ بھی ہم بڑا ایکسپلین کرتے ہیں. 1 منٹ سے کم کا ٹائم چاہیے تھا اور وہ سارے بچ جاتے اور صرف 2 بچ سکے ابھی تک. تو ہماری زندگی تو پھر شاید 1 منٹ سے بھی کم کی ہے اگر دیکھا جائے. ہمارے بیچ اور موت کے بیچ تو کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کب ہماری موت آ جائے گی. ہم بہت کچھ پلان کیا ہوا ہوگا, کتنی شاپنگس کی ہوں گی, کتنی چیزیں سوچی ہوں گی جب وہ آ رہے ہوں گے اپنے ملک, اپنے شہر واپس, اپنے گھر والوں کے پاس. سیکنڈ لیفٹیننٹ جو واپس آ رہا تھا پہلی دفعہ اپنے پیٹ سے فری ہونے کے بعد, مطلب کتنا کچھ سوچا ہوا ہوگا, کیا کیا اپنے گھر والوں کو شیئر کروں گا, گھر والوں نے کیا کیا سوچا ہوگا, کہ کیا کیا اس سے پوچھیں گے کیسا ایکسپیرینس رہا. جو لاہور میں پھنسے ہوئے تھے اپنے گھر واپس آ رہے تھے, انہوں نے کیا کچھ سوچا ہوگا. سب سوچ ہی رہے تھے, اللہ کا کچھ اور پلان تھا. ہم لوگ اتنا کچھ پلان کرتے ہیں صرف ڈر سے, اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنا اسٹاک کیا ہوا ہوگا اس لاک ڈاؤن میں کھانا, اور اب ان میں سے وہ لوگ نہیں رہے. ہمارا ایمان اللہ کے اوپر سے ختم ہو چکا ہے, شاید ہمارا یقین ختم ہو چکا ہے اللہ پہ. ہم نے پیسوں کو, طاقت کو, پاور کو, ان سب چیزوں کو ہم نے شاید نعوذ باللہ اپنا ایمان بنا لیا, اور جس پہ ایمان رکھنا چاہیے وہ بھول چکے ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے برے حالات میں ہیں. اللہ میرے خیال سے ہمیں اس سال دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کون ہے مالک اس کائنات کا, کون اس کل کائنات کا مالک ہے, کون پالنے والا ہے, کون بادشاہ ہے. ہمیں اور نہیں سیکھنا ہے, ہمیں اور نہیں دیکھنا ہے. ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ اب ہمیں آزمائش میں مت ڈال اور ہم پہ رحم فرما دے. ہم پہ اور نہیں ہے ہمت کچھ اور برداشت کرنے کی. مور دین 50,000 کیسز کورونا کے آ چکے ہیں, مگر ہم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. پھر یہ جہاز کا واقعہ ہوا. اگر ہم اپنی دھن میں مگن ہیں, ابھی بھی لوگ پالیٹکس میں مست لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی ایک دوسرے کو بلیم کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ غلط کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لاپرواہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لوٹ ماری ابھی بھی ہو رہی ہے. اب نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں روزانہ دکھا رہے کہ کون اس کائنات کا مالک ہے, کون چلانے والا ہے, مگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. اس جہاز کے حادثے کے بعد سے میری کنڈیشن تو بہت عجیب سی ہے. مطلب مجھے سوچ کے سمجھ نہیں آ رہا کہ 1 منٹ سے کم ٹائم چاہیے تھا اور آج وہ سارے بچ چکے ہوتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے. اگر اللہ نے ان کو نہیں دی مہلت, ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا. ہمارے پاس اتنی سی بھی مہلت نہیں ہے, اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے وائرس سے لڑ سکیں. 200 میٹر کے ڈسٹینس کو ہم کور کر کے لینڈنگ کروا کے اپنے آپ کو بچا لیں, ہمارے میں اتنی طاقت بھی نہیں. تو پھر ہم کس چیز کا گھمنڈ کرتے ہیں, کس چیز کا اکڑ ہے ہم, مجھے نہیں سمجھ آتا. یہ سال اور یہ رمضان شاید ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے, اور جو لوگ اس سروائیور سے پاس ہو گئے اور آگے جا کے بھی ہو جائیں گے تو شاید چینجز کی ضرورت ہے, خود میں بھی, ماحول میں بھی, سوسائٹی میں بھی, ہر چیز میں. ٹائم شاید ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, کب سب ختم ہو جائے کچھ پتہ ہے.
وقت ہے اب سنبھلنے کا کہ اس سے پہلے ہم بھی جا کے اللہ سے مل جائیں. میں پی آئی اے کو بلیم اور یہ سب ابھی نہیں کچھ کرنا. مجھے بلیم گیم کھیلا ہی نہیں ہے ابھی. تحقیقات ہوگی، بات کی بات ہے، وہ سب چیز سب لے کے جائیں گے. ابھی پہلے خود کو سدھارنا ہے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے. باقی چیزیں بات کی بات ہے. ہم خود کو ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جب 100 لوگ بھی نہیں مرے تھے اور 1000 بھی پیشنٹس نہیں تھے، تو ہم راتوں میں اذانیں دے رہے تھے چھت پہ، اور پھر صبح اٹھ کے ہم 100 روپے کی چیز 200 میں بیچ رہے تھے. آج ملک میں 50,000 کے قریب کیسز ہو چکے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو شاپنگ سینٹرز کا حال ہے اور مالز کا، وہ ہمارے سامنے. مطلب ہمیں دوسروں کی تو چلے باڑ میں جائے نہیں سوچ رہے، خود اپنے اس لائف کی بھی پرواہ نہیں ہے. شاید کہ ہم اپنی پرواہ بھی کرنا بھول گئے اور ہم نے شاپنگس کو ترجیح دے دی ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم قوم کہاں نکل گئے ہیں، کتنا بھٹک گئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مطلب کہاں نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی پالیٹکس کھیل رہی ہے، باقی لوگ پالیٹکس کھیل رہے ہیں، مگر ہمیں تو دکھ رہا ہے نا کہ وائرس ہے. اچھا، میں پرسوں گیا ہوا تھا، کل گیا ہوا تھا بال کٹانے، تو وہاں میں نے ایک صاحب سے سنا، تو انہوں نے بڑے ہنس کے بتا رہے تھے، اور جو کہ ایک تلخ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی اور سوسائٹی کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگوں کے جب تک اپنے پر نہ بیتے نا، ہم وہ چیز مانتے نہیں ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی نا نہیں سمجھتا تھا کہ کرونا ہے، مجھے بھی لگتا تھا کہ ایسے ہی افواہ ہے، سازش ہے، یہ ہے. مگر جب میرے اپنے عزیزوں میں ہو نا، تو بھائی مجھے اب ڈر لگنے لگا اور اب میں احتیاط کر. تو مطلب ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہر کسی کے گھر میں کرونا پھیلے، اور پھر ہم مارکیٹوں سے گھر میں بیٹھیں اور صرف ضرورت کے ٹائم باہر نکلیں اور ضرورت کی چیزوں کے لینے کے لیے باہر نکلیں. اب ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا حال بھی اللہ نہ کرے ایران اور چائنا جیسا ہو، اٹلی جیسا ہو، تو ہم گھر میں بیٹھیں گے. مطلب جو دوسرے ملکوں نے غلطیاں کی، ہم اس چیز کو سیکھیں گے نہیں، اس کو نظر انداز کریں گے اور ہم بھی وہی چیز کریں گے. ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں. ہمیں کب عقل آئے گی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں اور بات نہیں کرنا چاہتا. اپنا خیال رکھیے، گھر میں رہیے، ضرورت کے تحت بہت زیادہ ضرورت ہو تو باہر نکلیے. اپنا سوچیں، کسی دوسرے کے نہیں، اپنا سوچیں. اپنی نمازوں میں ان لوگوں کے لیے دعا کریے جو آج کے حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین. اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر جمیل پہ انہیں اجر عظیم عطا کرے، آمین. ہم کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کچھ نہ کریں، مگر اتنا ضرور کریں کہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اپنی لائف کو تھوڑا انالائز کریں، سوچیں کہ ہم کہاں پر ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. پھر ملوں گا. اللہ حافظ.